بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب الاعتقادات شیخ صدوق رحمہ اللہ کی ہم نے الحمدللہ شروع کی، اور شیخ صدوق رحمہ اللہ بہترین انداز میں امامیہ کے عقائد کو خصوصیت کے ساتھ عقیدہ توحید کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہر زمانے میں امامیہ نے پروردگار عالم کو کس انداز میں جانا اور پہچانا ہے۔ آخری بات ہماری یہاں پر رکی تھی کہ اللہ کی تعریف نہ تو جوہر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، نہ جسم کے ذریعے، اور نہ تو صورت کے ذریعے علیہ السلام، کیونکہ اس کا شمار مخلوقات میں نہیں ہوتا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ جوہر ہو، چاہے وہ صورت ہو، چاہے وہ جسم ہو، یہ اسی انداز میں جس طریقے سے آج بیان کریں گے عرض وغیرہ، یہ تمام باتیں مخلوقات میں آتی ہیں، اور وہ مخلوقات سے مبرہ اور ماورا ہے۔ ولا عرض ولا خط ولا سطح ولا ثقل ولا خفت ولا سکون ولا حرکت، کوئی بھی بات پروردگار عالم میں نہیں آتی علیہ السلام۔ نہ تو جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ خط ہے، نہ سطح ہے، نہ ثقل ہے۔ ثقل کا مطلب واضح ہے، واضح ہو رہی ہے بات، بھاری پن۔ نہ تو خفت ہے، ہلکا پن، نہ سکون، نہ حرکت علیہ السلام۔ ولا مکان ولا زمان، نہ تو مکان ہے نہ تو زمان ہے۔ اب یہ جو بیت اللہ خانہ کعبہ کو بھی جو اس کے گھر کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ نسبت کی جہت سے ہے، مراد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک زمانے میں پروردگار عالم اس گھر میں آ کر رہا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ امامیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ امامیہ نے اپنے ائمہ سے یہی ہر زمانے میں سیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی تجلی نہ پائی جاتی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان، چاہے پستی، چاہے بلندی۔ ولا زمان، اور نہ تو ایسا ہے کہ کسی ایک خاص زمانے میں تھا، پھر کچھ عرصے کے لیے معدوم ہو گیا، پھر آ گیا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ہر زمانہ اس کا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى مُتَعَالٍ عَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ خَلْقِهِ، وہ پروردگار عالم بلند اور بالا ہے اپنی مخلوقات میں، یعنی مخلوقات میں جتنی صفات پائی جاتی ہے کہ جو مخلوقات کو محتاج کرتی ہے، اب چاہے بدن ہو، چاہے جسم ہو، چاہے جوہر ہو، چاہے عرض ہو، چاہے خفت ہو، چاہے ثقل ہو، چاہے حرکت ہو، چاہے سکون ہو، چاہے زمان ہو، چاہے مکان ہو، وہ ان تمام سے مبرہ ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم اسے کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم ہے۔ اگر ہم نے اسے کسی ایک صفت میں بھی مقید کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ واجب الوجود کے دائرے سے نکل کے ممکن الوجود میں آ گیا، اور جب وہ ممکن الوجود میں آ گیا تو پھر اللہ اللہ نہیں رہا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیہ، دونوں حدود سے خارج ہے۔ نہ تو ابطال کی حد کے کچھ بھی نہیں، نہ تو تشبیہ کی حد کہ ہم اسے تشبیہ دینا شروع کر دیں، جس طرح اہل سنت کے مبانی میں روایات پائی جاتی ہیں کہ جس میں انہوں نے پروردگار عالم کو تشبیہ دی ہے، یا اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نعوذ باللہ من ذالک پروردگار عالم سے ملایا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ہم اس طریقے کا نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھتے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ فَيُولَدْ، ہے، موجود ہے، بلند اور بالا ہے، لیکن چیزوں کی مانند نہیں ہے کہ ہم اسے چیزوں کے ذریعے سے، اشیاء کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے، کائنات میں کسی شے کے ذریعے سے پہچانیں۔ یک و تنہا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد فیورث،
اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے کہ پھر وراثت کی باتیں چلیں، یا اس کی کوئی زوجہ یا اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر وارث بننے کی باتیں آ جائیں۔ ولم یولد فیشارک، اور نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے کہ جس کی بنیاد پہ شرکت کی بات آئے، یعنی نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ واضح ہو رہی یہ بات؟ یعنی کیا مطلب؟ نہ تو اس کے والدین ہیں اور نہ اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے۔ اگر والدین ہوں گے تو وراثت کی بات آئے گی، بیٹا اور بیٹی ہوں گے تو پھر شراکت کی بات آئے گی۔ جس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک قوم نصارہ اس بات کی قائل ہے کہ پروردگار عالم اپنی ربوبیت میں، اپنی خدائی میں شرکت رکھتا ہے۔ عقیدہ تثلیث آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ایک ہے، یکو تنہا ہے، اس جیسا اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ لا ضد له ولا ند له ولا شبہ ولا صاحبۃ ولا مثلا، نہ تو اس کی متضاد کوئی ہے، یعنی اس جیسا ایک اور خدا ہو کہ جو اس کے بالکل ضد میں جا رہا ہو۔ یہ کہے کہ یہ مقام مشرق ہے، سورج یہاں سے نکلے گا، تو وہ کہے کہ نہیں، یہی مقام مغرب ہے، یہاں پر سورج غروب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ ولا ندا، ندا کا مطلب ہوتا ہے ہم نظیر، ہم پلہ، ہم سر، دعائے جوشن کبیر میں بھی ہے نا۔ ولا شبہ، نہ اس کی شبیہ میں کسی بات کو ہم یا کسی مخلوق کو لے کر آ سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک پروردگار عالم کی شبیہ ہے۔ ہمارے اعلام نے سختی کے ساتھ ان مطالب کو رد کیا ہے کہ اگر کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک کسی بندے کو دیکھ کر یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دے کہ یہ خدا ہے یا خدا جیسا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ کیونکہ ہم ہر زمانے میں پروردگار عالم کی ربوبیت کے اعتبار سے یکو تنہائی کے قائل ہیں، ایک ہے، اکیلا ہے۔ ولا صاحبتا ولا مثلا، نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی بیوی ہو گئی، اور نہ تو اس کا کوئی مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ولا نظیرہ ولا شریکا، نہ اس جیسا، وہی مثل کا عطف تفسیری ہے، کوئی نہیں ہے۔ ولا شریکا، اور نہ تو قدرت کے کاموں کو چلانے میں یا کائنات کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ آدھی کائنات تو اس وحدہ لا شریک نے بنائی ہے۔ البتہ باقی جو آدھی کائنات ہے نا، اس میں اختیار کسی اور کا ہے۔ علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام۔ بلکہ وہ ابتدا سے ہی ایک ذات بابرکت ہے۔ لا تدرکہ الابصار والاوہام وہو یدرکھا، انسان کی آنکھیں اور وہم اسے درک نہیں کر سکتے۔ واضح ہو رہی بات ہے؟ وہ کائنات میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کس انداز میں ہے، یہ بیان کرنے سے ہماری زبان گویا کہ قاصر ہے۔ کیونکہ ابھی شیخ صدوق رحمہ اللہ ان تمام مطالب کو رد کرتے ہوئے آئے نا کہ ہم اسے کسی بھی شے کے ساتھ شباہت نہیں دے سکتے۔ آپ کس کے ساتھ شباہت دیں گے اسے؟ ہے نا؟ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے وہ انسان کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہر بندے کے اوپر نظر بھی رکھتا ہے، اور نہ صرف نظر رکھتا ہے، بندے کے دل میں یا بندے کے ذہن میں جو باتیں چل رہی ہے اسے بھی پڑھتا ہے۔ اسے ہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہے کہ جس نے انسان کو خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا اس کو اس کے حال پر، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے مسلسل جس انداز میں انبیاء کو، رسولوں کو، ائمہ کو، خلفاء کو، اوصیاء کو، اولیاء کو بھیجتا گیا، اسی انداز میں اپنے بندوں کے اذہان کو بھی پڑھتا گیا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کائنات کے نظام کو وہ سنبھال رہا ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، صاحب لطف بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کس انداز میں پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت کی طرف لانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی خالقیت کی طرف لانے کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی طرف بلوانے کے لیے کس انداز میں قرآن مجید میں پیغام دے رہا ہے، میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں تاکہ قیامت کے میدان میں انہیں بہترین اجر جنت کی صورت میں عنایت کروں۔ واضح ہوگی بات؟ خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار عالم نہیں ہے۔ کائنات کی ادنا سے ادنا شے کے بارے میں بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پیدا میں نے کیا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں جب دہریوں کا غلبہ بہت زیادہ بڑھ گیا اسلامی معاشرے میں، تو ایک دہری نے یہ دعویٰ کیا اپنے زمانے میں، مٹی وغیرہ تھی بوتل میں رکھی، کچھ عرصے کے بعد جب بوتل کے ڈھکنے کو کھولا، مٹی کو نکالا تو اس میں سے کیڑے بھی نکلنے لگے، تو کہنے لگا کہ اس کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اب لوگ اس کے اس شبہے میں گرفتار ہونے لگے اور وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے لگا کہ میں ان کا خالق ہوں، پیدا میں نے کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر خاندان عصمت و طہارت نہ ہوتے نا، کوئی بھی اس سوال کا جواب یا اس اعتراض کا جواب قیامت تک نہیں دے پاتا۔ ایک مرتبہ اصحاب چھٹے امام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولا وہ دہری یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام معصوم بیان فرمانے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، خدا ہے تو اس سے ذرا جا کے یہ تو پوچھو کہ اس میں سے کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں، جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں ان کی سمت کو بدل کے دکھا دے، اور جو مغرب کی جانب جا رہے ہیں کیڑے، ان کی سمت کو دوسری طرف کر دے۔ اسی وقت دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ کس انداز میں خاندان عصمت و طہارت پروردگار عالم کی ربوبیت کی طرف انسانوں کو بلوا رہے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خلقت اس کے پاس ہے، امر حکم کرنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے پاس ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، پاکیزہ اور بابرکت ہے ذات کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ عالمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آسمانوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، زمین کی تہ میں اس وقت کیا جاری ہے، سمندر کے اندر مخلوقات کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، سب کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے، سب کی ضروریات کو مکمل کر رہا ہے۔ ومن قال بالتشبیہ فہو مشرک، جو کوئی بھی تشبیہ کا قائل ہے کہ جو پروردگار عالم کو نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی شے کے ساتھ، کسی بھی مخلوق کے ساتھ ملائے، شیخ صدوق رحمہ اللہ تو بیان فرماتے کہ وہ ہمارے نزدیک تو مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ تشبیہ دیتے ہوئے وہ مقام تشبیہ پہ کسی صنم کو لے کر آ جائے، بت کو لے کر آ جائے، یا کسی انسان کو لے کر آ جائے۔ ومن نسب الی الامامیہ غیر ما وصفت فی التوحید فہو کاذب، اور جس نے بھی امامیہ کی طرف اس طریقے کی نسبت دی ہے کہ جو ہم نے بیان کی اس کے علاوہ ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ امامیہ ہر زمانے میں پروردگار عالم کی اگر وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں تو خالصتاً رحمان کو رحمان مانتے ہوئے کرتے ہیں۔ خالص توحید میں ہمارے ائمہ نے بیان کی ہے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ کا ذکر آخری درس میں گزرا، کتاب التوحید شیخ صدوق رحمہ اللہ، دیکھیے، جائیے، پڑھیے۔ شیخ صدوق رحمہ اللہ کے اس اعتبار سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے توحید کے عنوان پر جو روایات وارد ہوئی ہے اسے کس انداز میں جمع کیا، اور کتاب کا نام کتاب التوحید رکھا ہے۔ واقعاً کمال کی کتاب۔ وَكُلُّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْتُ فِي التَّوْحِيدِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ مُخْتَرَعٌ، اور ہر وہ روایت کی جو توحید کی مخالفت میں وارد ہوئی ہے، کہ جس کو شیخ صدوق رحمہ اللہ کہتے کہ میں نے ذکر کیا
وہ جھوٹی بھی ہے، من گھڑت بھی ہے۔ ہماری توحید ایسی نہیں ہے جس طریقے سے سواد اعظم کی ہے کہ ہر شب جمعہ کو زمین پر آتا ہے۔ ہماری توحید ایسی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اغیار یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب جہنم یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ حل من مزید، تو وہ اپنے گھٹنے کو یا اپنے پاؤں کو جہنم میں رکھ دے گا اور پھر جہنم کہے گی کہ کافی ہو گیا ہے۔ سواد اعظم کی کتابوں میں روایات موجود ہے علیہ السلام۔ امامیہ نے ان روایات کو قبول نہیں کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ انہوں نے پروردگار عالم کی شبیہ قرار دی، جبکہ رحمان کی ذات تشبیہ سے دور ہے۔ وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، ہر وہ حدیث کے جو کتاب خدا کی موافقت میں وارد نہ ہوئی ہو وہ ہمارے نزدیک باطل ہے۔ یہ تو چھٹے امام کا مبنا تھا نا، جو چھٹے امام اپنے زمانے میں دے کر گئے۔ قرآن کی آیات کے مطابق خاندان عصمت و طہارت کی باتوں کو ملاؤ، اگر قرآن کی آیات کے مطابق پا رہے ہو عمل کرو، اگر قرآن کی آیات کے مطابق نہیں ہے تو ترک کر دو۔ علیہ السلام۔ وَإِن وُجِدَ فِي كُتُبِ عُلَمَائِنَا فَهُوَ مُدَلَّسٌ، اگرچہ کہ ہمارے علماء کی کتابوں میں پائی گئی ہوں، لیکن شیخ صدوق رحمہ اللہ کہتے کہ ہمارے نزدیک مدلس ہے، تدلیس کی گئی ہے، بنایا گیا ہے۔ خاندان عصمت و طہارت کے گھر سے یہ باتیں نہیں آئی ہیں، کسی نے خاندان عصمت و طہارت کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بھی وہی مشکلات تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھی۔ حبیب خدا اپنی زندگی میں بیان فرمایا کرتے تھے نا، وہ روایت کی جس کے بارے میں خود ائمہ اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ تواتر مانوی کی حد تک یہ روایت پہنچی ہوئی ہے، اور وہ کون سی روایت؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ پیغمبر اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ محمد مصطفیٰ کے اوپر جھوٹ کو منسوب کیا، قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نہ تو اس کے عقیدے کو دیکھے گا، نہ تو عمل کو دیکھے گا، بلکہ اوندھے منہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اور یہی چھٹے امام کے زمانے میں یہ مشکلات تھی۔ چھٹے امام نے بھی اپنے زمانے میں یہی ارشاد فرمایا تقریباً کہ جو کوئی بھی ہمارے محمد کے اوپر جھوٹ کو منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب مدلس ہے تو ہمارے اعلام نے کیوں نقل کی، ان احادیث کو کیوں نقل کیا اپنی کتابوں میں؟ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہے۔ سہو اور نسیان ایک وجہ تقیہ ہو سکتا ہے کہ تقیہ کی خاطر انہوں نے روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہو کہ جس کی بنیاد پر کتابیں بچ جائیں اور آگے زمانے تک پہنچ جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہی والاخبار التي يتوهمها الجهال تشبيها لله عز وجل بخلقه فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها لأن في القرآن كل شيء هالك إلا وجهه ومعنى الوجه الدين۔ کہتے کہ وہ تمام روایات کے جو ان لوگوں کی جانب سے آئی ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، واضح ہو رہی ہے بات، اور انہوں نے پروردگار عالم کو اگر کسی چیز سے تشبیہ دی ہے اور مثلاً بے اعتبار سند اور متن حدیث کے اعتبار سے بھی وہ روایات صحیح ہے، تو پھر شیخ صدوق رحمہ اللہ یہاں پر آ کر فرماتے کہ ہم اسی انداز میں تعویل کریں گے جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات کی ہم تعویل کرتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ جس طرح قرآن مجید میں نا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک، فنا، برباد ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ اب چہرے سے مراد کیا ہے؟ سوائے اس کے دین کے۔ اس کا دین ثابت رہے گا، اس کا دین باقی رہے گا۔ خود پیغمبر اسلام بھی اپنے زمانے میں فرماتے تھے نا
اہل سنت کے اعلام نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا الا 12 خلیفۃ کلہم من قریش. واضح ہو رہی ہے بات. یہ دین اسلام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک 12 کا عدد مکمل نہیں ہو جاتا، اور وہ تمام کے تمام قریش سے ہوں گے. یہ پہلی روایت. کلہم من بنی ہاشم، وہ تمام کے تمام بنی ہاشم سے ہوں گے. یہ دوسری روایت. کلہم معصومون، وہ تمام کے تمام عصمت کے سائے تلے ہوں گے. مختلف طرق سے روایت آئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کلہم من قریشن، یہ تقریباً سواد اعظم کے جو جلیل القدر علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. اور یہ جو بنی ہاشم ہو گئی یا یہ جو معصومون ہو گئی، یہ بھی اگرچہ کہ سواد اعظم کی کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے سیاہ ستہ کے مؤلفین ہیں. لیکن ہے بہرحال ان کی کتابوں میں یہ روایات. ٹھیک ہے نا. تو مراد کیا ہے؟ دین تو جائے گا قیامت تک. یہاں پر آ کر ہمارے استاد محترم بھی بڑی ایک اچھی بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں خدا کا دین تو قیامت تک جائے گا. یہ تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے حبیب سے کیا تھا. آپ یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم اپنے دین کے خدمتگاروں میں آپ کے نام کو شامل کر دے، تاکہ دین کی ترویج میں، دین کے پھیلانے میں آپ کا کردار بھی شامل ہو جائے. جب آپ اپنے وطن میں جائیں تو آل محمد کی تعلیمات کو پہنچا سکے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں. واضح ہو رہی ہے بات. والوجہ الذی یعطی اللہ منہ ویتوجہ بہ الیہ، وجہ سے مراد وہی ہے کہ جس دروازے سے پروردگار عالم دیتا ہے اور جس کی طرف بندگان خدا متوجہ ہوتے. انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں انبیاء تھے یا ان کے اوصیاء تھے، اور خاندان عصمت و طہارت کے زمانے میں ائمہ 12 ہے. اور خود آل محمد نے اپنی زندگی میں اس بات کو ارشاد فرمایا نا کہ نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کے دروازے ہیں. واضح ہو رہی بات. وفی القرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود والساق وجہ الامر وشدتہ. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ اس کی پنڈلی اس دن رونما ہوگی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا ان لوگوں کو سجدے کی جانب. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ساق سے مراد کیا ہے؟ وجہ الامر وشدتہ، یعنی اس کا امر ہے، اس کا حکم دینا ہے اور اس کے حکم کی شدت ہے. واضح ہو رہی بات. یعنی وہ لفظی معنی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم عام انسانوں کے لیے اس لفظی معنی کو ثابت کرتے ہیں، لغوی معنی جسے ہم کہتے ہیں. وفی القرآن ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ والجمع الطاعہ. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آیا ہے کہ جب ایک انسان حسرت اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ میں کاش کہ میں اللہ کے پڑوس میں آ گیا ہوتا اس کے برابر میں. جم سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر جم سے مراد اس کی اطاعت ہے. اس کی اطاعت کے سائے تلے میں کاش آ گیا ہوتا. ہے نا کفار کی اس اعتبار سے تمنا اور حسرت. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. ہے نا روایت ہے، اور اسی انداز میں آیات بھی ہے یا لیتنی کے اعتبار سے. وفی القرآن ونفخت فیہ من روحی وہی روح مخلوقۃ جعل اللہ منہا فی آدم و عیسیٰ. یا اسی طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، منتقل کیا. مراد کیا ہے؟ فرماتے روح سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، ورنہ پروردگار عالم کے اعتبار سے تو ہم جسم و جسمانیت کی نفی کرتے آئے ہیں نا. وہ تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا کہ پھر پھونکنے کا بھی مرحلہ ہے. فرماتے مخلوق ہے کہ پروردگار عالم نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس کو منتقل کیا اور کبھی جناب آدم علیہ السلام میں. وَإِنَّمَا قَالَ، بتحقیق اس نے کہا روحی کما قال بیتی وعبدی وجنتی وناری وسمائی وارضی. میری روح جس طریقے سے اس نے کہا کہ میرا گھر، میرا بندہ، میری جنت، میری جہنم، میرا آسمان، میری زمین.
دے رہے ہیں نا مخلوقات کو اپنی طرف نسبت. واضح ہو رہی ہے بات. وفی القرآن بل یداہ مبسوطتان یعنی نعمت الدنیا و نعمت الآخرہ. اسی انداز میں قرآن مجید میں مقام پر فرمانے لگا کہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے کشادہ ہے. کیا ہاتھ سے مراد ہمارے ہاتھوں کی مانند ہے؟ فرماتے نہیں، ہمارے ہاتھوں کی مانند نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے اعتبار سے اس کا دامن ہمیشہ کشادہ رہا ہے. دنیا میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے گا. واضح ہو رہی ہے بات. وفی القرآن والسماء بنیناہا بأید والعید القوہ. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمانے لگا کہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے. مراد ہاتھ سے کیا ہے جی؟ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے. ورنہ یہاں پر ہاتھ سے مراد وہ نہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہاتھ ہے، ورنہ تو پھر وہ جسم و جسمانیت میں بات چلے جائے گی اور وہ پھر واجب الوجود کے دائرے سے باہر نکل آئے گا. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ یعنی ذا الْقُوَّةِ. آپ ذکر کریں ہمارے بندے داؤد کا کہ جو ہاتھ والے تھے. یعنی کیا مطلب؟ قوت والے تھے، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی. جنگوں میں جاتے تھے تو شجاعت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. وفی القرآن یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی یعنی بقدرتی و قوتی. اسی انداز میں ایک مقام پہ جب قرآن مجید میں ابلیس سے کہنے لگا کہ آخر کس چیز نے تیرے کو روک دیا کہ تو آدم کے آگے سجدہ نہیں کر رہا، جبکہ آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. تو یہاں پر ہاتھ سے مراد قدرت اور قوت ہے، نہ کہ ہاتھ سے مراد جس انداز میں ہم انسانوں کے ہاتھ ہوتے، 5 انگلیاں ہوتی ہے، اس طریقے سے اس نے نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی قدرت سے بنایا، اپنی قوت سے بنایا، اہتمام کے ساتھ بنوایا حضرت آدم علیہ السلام کو. وفی القرآن والارض جميعا قبضته یوم القیامت یعنی ملکہ لا یملکها معه احد. زمین تمام کی تمام پروردگار عالم اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میری قدرت میں ہے، میرے قبضے میں ہے قیامت کے دن. یہاں پر کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اپنی ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اپنی بادشاہت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم مالک یوم الدین ہے، اور اس انداز میں اہل زمین کو زندہ کرے گا قیامت کے میدان میں. واضح ہو رہی ہے یہاں تک بات جی؟ صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.